بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کر رہے ہیں ایسی خطرناک بیماری کی جس کا نہ صرف دنیا کے اندر زندگی کے اندر ہمیں جو نقصان پہنچاتی ہے، تکلیف دیتی ہے، بلکہ وہ موت کے بعد بھی اس سے زیادہ خطرناک ہو جاتی ہے اور وہ ہمارے جسم کو، ہماری روح کو، ہمیں پہلے سے زیادہ نقصان پہنچاتی ہے۔ تو ایسی جو بیماری، خطرناک بیماریاں ہیں، ان کا علاج بھی موجود ہے۔ تو انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو اس بیماری کے متعلق بتاؤں گا، اس کے علاج کے متعلق بتاؤں گا، اس کی ویکسینیشن کے متعلق بتاؤں گا، جس سے ہم اپنا خود علاج کر سکتے ہیں اور اس خطرناک بیماری سے بچ کے اپنی دنیا بھی پرسکون گزار سکتے ہیں اور آگے بھی اس کی جو آنے والی جو تکلیف ہے، عذاب ہے، اس سے ہم بچ سکتے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو متلاشی ہیں ایک پرسکون زندگی کی، جو چاہتے ہیں کہ بڑی اچھی زندگی گزرے، بڑی پرسکون زندگی گزرے اور تکلیفوں سے، مصائب سے، بڑی بڑی پریشانیوں سے، ٹینشنوں سے، مایوسیوں سے اپنے آپ کو ہم بچا لیں۔ تو یاد رکھیں کہ جتنی بھی بیماریاں ہیں، لا علاج بیماریاں، بڑی بڑی خطرناک بیماریاں ہیں، اللہ معاف کرے، کینسر جیسی بیماریاں ہیں، یہ ساری بیماریاں جو آپ کو ایفیکٹ کرتی ہیں وہ تب تک کرتی ہیں جب تک ہم دنیا میں موجود ہیں، اور جب ہم دنیا سے چلے جاتے ہیں موت کے بعد یہ اثر نہیں کرتی، ان کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ اور اس کی وجہ سے ہونے والی جو تکلیف ہے، اس کی وجہ سے ہونے والی جو مسائل ہیں، ان کا بھی آگے فائدہ ہوتا ہے، بلکہ اس کی وجہ سے جو ہم نے تکلیفیں کاٹی ہیں، آزمائشوں میں رہے ہیں، تو اس کا بھی اجر ہے۔ لیکن ایسی بیماری جو آگے جا کے ہمیں تکلیف دے گی، زیادہ تکلیف دے گی، اس بیماری کا نام ہے گناہ۔ گناہ ایک ایسی بیماری ہے جو دنیا میں بھی سکون چھین لیتی ہے، دنیا میں بھی ہمیں دوسروں سے، لوگوں کے دلوں میں ہمارے بارے میں جو ہے وہ ایک غلط تاثر پیدا ہو جاتا ہے، لوگ ہم سے دور ہو جاتے ہیں، لوگ ہم سے متنفر ہو جاتے ہیں، ہمارا ضمیر ہمیں ملامت کرتا ہے، وہ ہمیں سکون سے نہیں رہنے دیتا، پھر ہم ڈپریشن میں جاتے ہیں، انزائٹی میں جاتے ہیں، ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں، بڑا کچھ کرتے ہیں، اور اس کے بعد آگے جو ہے وہ زیادہ خطرناک معاملہ ہے کہ اس کی جو ساتھ ہے ہمارا اس تکلیف کا، وہ قبر میں بھی ہے، وہ حشر میں بھی ہے، اور آگے سارے معاملات کے اندر اس نے ہمیں تکلیف دینی ہے، اس نے ہمارے لیے عذاب، ہمیں اللہ معاف کرے، وہ دینا ہے۔ تو اس کے لیے دیکھیں جی کہ سمپل سی بات ہے کہ ہم جو عبادات کرتے ہیں، اس کا مقصد یہ ویکسینیشن ہے۔ یہ ویکسینیشن ہے کہ اپنے آپ کو پیوریفائی کر سکیں، اپنے آپ کو ڈیولپ کر سکیں، اپنے آپ کو امپروو کر سکیں، اپنے آپ ان کمیوں کو دور کر سکیں جن کی وجہ سے ہم اس بیماری کی طرف جاتے ہیں۔ اور جب ہم دیکھیں ابھی کرونا کی ویکسینیشن ہو رہی ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ اس بات کو آپ بڑے اچھے طریقے سے سمجھیں کہ کرونا کی ویکسینیشن سے مراد یہ ہے کہ وہ آپ کی امیونٹی سسٹم کو بڑھا دیتا ہے، آپ کو پاورفل کر دیتا ہے کہ باہر سے آنے والا وہ کرونا کا جراثیم آپ کے اوپر ایفیکٹ نہ کرے، وہ وائرس آپ کے اوپر ایفیکٹ نہ کرے، کیونکہ آپ کا اندر کا سسٹم مضبوط ہے۔ اور جن کا اندر کا سسٹم کمزور ہوتا ہے، وہ باہر سے آنے والے اس وائرس کی وجہ سے اس کو بہت نقصان پہنچتا ہے اور وہ ڈیتھ تک ہو جاتی ہے۔ اسی طرح بھی موسم چینج ہو رہا ہے، تو میری طرح بہت سارے لوگ ہیں ایسے جن کو مسائل ہیں، گلا خراب ہے، بخار ہے، اس طرح کے ایشوز ہیں۔ کیوں کہ جو ویدر چینج ہوا اور اس کے اندر جو ہمارا اندر والا سسٹم ہے وہ اس کو فیس نہیں کر سکا، وہ ویک تھا امیونٹی سسٹم، اور پرابلم شروع ہو گئی۔ لیکن جن کا امیونٹی سسٹم سٹرونگ ہے، ان کا وہ کچھ نہیں بگاڑ سکا۔ تو لہٰذا اسی طرح سے ہمارا جب اسپرچل امیونٹی سسٹم جو ہے وہ ویک ہوتا ہے، تو پھر چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمیں اٹریکٹ کرتی ہیں، ہمیں ڈی ٹریک کرتی ہیں اور ہمیں گناہ کی طرف لے کے جاتی ہیں، ہمیں مایوسی کی طرف لے کے جاتی ہیں، ہمیں دلدل کی طرف لے کے جاتی ہیں، ہمیں آزمائشوں کی طرف لے کر جاتی ہیں، ہمیں پریشانیوں کی طرف لے کر جاتی ہیں، ہمیں مسائل کی طرف لے کر جاتی ہیں، ہمارا بیہیویئر خراب کر دیتی ہیں، ہمارے جذبات کا مس یوز ہونا شروع ہو جاتا ہے، ہمارے قریب لوگ جو ہیں وہ ہم سے ڈسٹرب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ہمارے اندر جو ہے وہ نیگیٹیوٹیز آ جاتی ہیں، اور کیونکہ اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہمارا سسٹم مضبوط نہیں ہے، وہ الرٹ نہیں ہے، وہ ٹرینڈ نہیں ہے، اور پھر ہم جو ہے دنیا کے اندر بھی ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، ہم اپنے خالق سے بھی دور ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ جو عبادات ہیں یہ کسی کے اوپر احسان نہیں ہے، معاذ اللہ، اللہ کے اوپر احسان نہیں ہے۔ یہ جو ٹریننگ ہے یہ اس لیے ہے کہ بھائی جیسے آرمی کو ٹریننگ کروائی جاتی ہے کہ بھائی ٹریننگ نہیں کرو گے تو وہ دوسرے تمہارے اوپر غالب آ جائیں گے، تمہیں نقصان پہنچا دیں گے۔ کھلاڑی کو ٹریننگ دی جاتی ہے، وہ جتنے ٹرینڈ ہوتے ہیں اتنے ویل اکوپڈ ہوتے ہیں اور اتنا وہ اچھے طریقے سے دوسرے کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔
اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بھی ایک ٹریننگ سسٹم رکھا ہوا ہے کہ بھائی یہ ٹریننگ کرو، اس سے تمہارے اندر جو ہے وہ صفات آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ ساری اللہ کے پاس صفات ہیں جس سے مخلوق کا فائدہ ہو، اور پھر کچھ شیطان کی صفات ہیں، شیطانی معاملات ہیں جس سے مخلوق کا نقصان ہو۔ اب انسان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کون سی ویکسینیشن لیتا ہے، وہ رحمانی صفات کو اڈاپٹ کرتا ہے، ان کو فالو کرتا ہے، یا شیطانی کو کرتا ہے۔ تو اگر رحمانی صفات کو اڈاپٹ کرنے کا ایک طریقہ کار اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اس پروسیس سے گزرو گے تو تمہارے اندر وہ عاجزی آئے گی، تمہارے اندر انکساری آئے گی، تمہارے اندر تقوی آئے گا، تمہارے اوپر کنٹرول آئے گا، تمہارے اوپر، تمہارے نفس کے اوپر، جذبات کے اوپر تمہیں قابو آئے گا۔ لیکن اس طرف جاؤ گے تو پھر تمہاری جو وہ نیگیٹو چیزیں ہیں، تکبر آئے گی، انا آئے گا، حرص آئے گا، لالچ آئے گا، اور وہ تمہیں برباد کر کے رکھ دے گا۔ لہٰذا ہمیں ویکسینیشن لینی ہے تاکہ اس ویکسینیشن سے ہم پیوریفائی ہو جائیں، ہم ڈیولپ کر لیں اپنے آپ کو، ہم غالب آ جائیں، ہم مغلوب نہ رہیں چیزوں کے آگے، لوگوں کے آگے، جذبات کے آگے، ایموشنز کے آگے، اور ہم غالب رہ کے ہم جس سمت چلنا چاہتے ہیں، جو صحیح سمت ہے، اس پہ چل سکیں، اور ایک کامیاب زندگی کی دنیا میں بھی گزاریں، ایک پرسکون زندگی دنیا میں بھی گزاریں، اور جب دنیا سے جائیں تو آگے کوئی ایسی بیماریاں ساتھ لے کر نہ جائیں، کوئی ایسی نیگیٹیوٹی جس سے ہم نے لوگوں کا، مخلوق کو نقصان پہنچایا ہے، لوگوں کی زندگیاں تباہ کی ہیں، لوگوں کے ہم نے کوئی فتنہ شر، کوئی ایسی چیز ہم نے پھیلائی ہے جس سے ہمیں دنیا میں اور آخرت میں۔ تو زندگی کا مقصد کیا ہے؟ زندگی کا مقصد جو ہے کہ جس خالق نے پیدا کیا، جو اس نے بتایا ہے، اس کی رضا کیا ہے کہ بھائی سیدھے راستے پر چلو، لوگوں کی زندگی آسان بناؤ، لوگوں کے لیے نفع بخش بنو، لوگوں کے مسائل حل کرو، اور جب تم لوگوں کے ساتھ کرو گے، خالق تمہارے ساتھ وہی کرے گا۔ لوگوں کے لیے عذاب بن جاؤ گے تو وہ عذاب نازل کر دے گا، وہ سزا دے دے گا، اور اگر لوگوں کے لیے رحمت بن جاؤ گے، لوگوں کے لیے آسانیاں بانٹنے والے بن جاؤ گے، تو وہ تمہارے لیے سراپا رحمت بن جائے گا، وہ تمہارے لیے آسانیاں بانٹنا شروع کر دے گا، لوگوں کی زندگی آسان بنانا شروع کر دو گے، وہ تمہارے لیے آسان کرنا شروع کر دے گا۔ لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ تم تو کچھ اور رویہ اختیار کرو اور ایکسپیکٹ کچھ اور کرو، ایسا نہیں ہوگا۔ لہٰذا ہمیں اپنی آپ کی اصلاح خود کرنی ہے، اور آپ سب سے گزارش ہے کہ جو لوگ اپنے اس بیماری سے، جو گناہوں کی بیماری ہے، جو ہم اپنی آنکھوں سے، زبان سے، ہاتھ سے، اعضاء سے ہم کر رہے ہوتے ہیں، سوچ رہے ہوتے ہیں، جن سے ہم جان چھڑانا چاہتے ہیں، جن سے ہم تنگ ہیں، جس سے ہم جو ہے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں، اگر جو بھی آپ میں سے اس چیز کو پریکٹیکلی فالو کرنا چاہتے ہیں، اس کو پریکٹس کرنا چاہتے ہیں، تو ویلکم، آپ کے لیے تمام انشاءاللہ اس کی حوالے سے گائیڈ لائن، ایکٹیویٹیز، ٹریننگ ہمارے پاس موجود ہوں گی۔ آپ ہم سے رابطہ کریں، انشاءاللہ آپ کو ہر طرح کی ہمارے پاس جو کچھ موجود ہے وہ آپ سے شیئر کیا جائے گا، تاکہ آپ بھی اپنے آپ کو پیوریفائی کرنے کی کوشش کر سکیں اور اپنی زندگی کو آسان بنا سکیں، اور ان بیماریوں سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔